یہ لڑکی تمہاری گاڑی میں سے میری شریک ہے، یہ کا کیا ہے؟ ہمارے کہنے والی قسط بہت ہی زبردست ہونے والی کہنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ فائز حریم سے نکاح کرے گا، لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کو کال کرتا ہے، ان کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتا ہے، پر وہ کال پک نہیں کرتے، اس لیے فائز خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے اور حریم سے نکاح کر لے گا۔ ادھر جب ریحان کی ساس کہکشاں سے مل کر جانے لگتی ہے تو سب اس کو الوداع کرنے دروازے تک آ جاتے ہیں۔ میں وہاں فائز کی گاڑی رکتی ہے اور فائز کے ساتھ حریم بھی گاڑی سے اترتی ہے۔ حریم کو دیکھ کر کہکشاں کہتی ہے کہ یہ حریم تمہاری گاڑی میں کیوں ہے؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم تو اس کی شادی پر گئے تھے نا؟ جس پر فائز کہتا ہے کہ یہ اب میری شریک حیات ہے، میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سن کر فائز کے باپ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس گھر سے جب جاؤ گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ فائز کہتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈی، ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ جانے ہی لگتے ہیں کہ یہ سن کر اس کی ماں بھی ہوش ہو جاتی ہے۔ ماں کو بے ہوش دیکھ کر جلدی سے فائز ماں کی طرف دوڑتے ہیں، سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے کمرے میں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پر کہکشاں کہتی ہے کہ یہ عزت، یہ نام، یہ مقام ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، کسی بھی راہ چلتے کی وجہ سے ہم اسے گوا نہیں سکتے۔ ادھر ناصر کی ماں اور بہن اس سے پوچھتی ہوتی ہے کہ تم نے آخر عین وقت پر نکاح کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ ہم بعد میں بھی ان سے بات ڈسکس کر سکتے تھے، ہم بہت کچھ نکلوا سکتے تھے ان سے، تم نے اتنی بڑی بے وقوفی کیوں کی؟ چلو مجھے تو غصہ آ گیا لیکن تم تو عقل سے کام لیتے نا۔ جس پر ناصر کہتا ہے کہ ماں میں نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں بھی آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ مجھے حسنہ نے کہا تھا کہ اگر میں حریم کو ٹھکرا دیتا ہوں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی، وہ مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہے۔ یہ سن کر ناصر کی ماں، لال چند ماں اور بہن خوش ہو جاتی ہیں۔ بعد میں دکھایا جاتا ہے کہ ناصر حسنہ کے پاس جاتا ہے تو حسنہ کہتی ہے اب کون سے اہم موضوع پر بات کرنی ہے ناصر بھائی؟ یہ سن کر ناصر کافی حیران ہو جاتا ہے، اس کو دھچکا لگتا ہے کیونکہ وہ تو اس کے لیے حریم کو ٹھکرا کر آیا تھا اور اب یہ بھی مکر گئی ہے۔ ریورس اصل میں حسنہ نے بھی اپنا بدلہ ہی لیا تھا ناصر سے۔ ادھر فائز حریم کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ حریم تمہارا جو میری زندگی میں آنا ایسا ہی ہے جیسے کسی بے جان چیز کے اندر خدا نے روح پھونک دی ہو۔ حریم کہتی ہے کہ دل جب اپنا راستہ منتخب کرتا ہے تو محبت ساری عمر ساتھ جھکا دیتی ہے، لیکن جب فائز اور حریم گھر میں داخل ہونے لگتے ہیں تو ان کو کافی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب لوگ ان کے مخالف ہوں گے، یہاں تک کہ کہکشاں اور فائز کا باپ بھی۔ اس سے بڑھ کر جب ریحان کی ساس بھی وہی موجود ہوتی ہے تو وہ خوب حریم کو سناتی ہے۔ سب لوگ جب کہکشاں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو ریحان کی ساس حریم کو خوب سنائے گی اور اس کو بولتی ہے کہ میری بیٹی سے جو تم برابری کی کوشش کر رہی ہو نا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ حریم چپ چاپ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ ریحان کی ساس مزید کہتی ہے کہ تم اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی جوتی کے بھی برابر نہیں ہو، لیکن فی الحال حریم اس کی تمام باتیں سنتی رہے گی مجبوراً۔ اس آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کریں۔